بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدھا اور تمغہ خدمت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ ملک بڑا خوشحال تھا، لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آزادی کے پودے کی داغ بیل دنیا میں سب سے پہلے اس ملک میں پڑی ہو اور جمہوریت کا سورج یہیں طلوع ہوا ہو۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ نہ جانے کیوں پورے ملک میں سخت قحط پڑ گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جن لوگوں کے آگے پیچھے ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی رہا کرتی تھی اور جن کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوا کرتی تھیں، وہ خشک روٹی کے ٹکڑوں تک کو ترس گئے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ قحط سے لوگوں کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے تو اسے ملک میں بغاوت کا خطرہ ہوا۔ سوچ سوچ کر اسے اس خطرے سے بچنے سے ایک انوکھی راہ سجھائی دی۔ اس نے ملک بھر میں شہر شہر، گلی گلی ڈھنڈورچی روانہ کروائے اور بذریعہ منادی مندرجہ ذیل شاہی فرمان رعایا تک پہنچا دیا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ماں بدولت نے اپنی رعایا کی عظیم خدمات کے عوض تمام مستحق افراد کو تمغہ خدمت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا جس کسی نے آج تک ملک اور عوام کی کوئی خدمت کی ہو، اسے چاہیے کہ فوراً شاہی محل میں حاضر ہو جائے۔ ماں بدولت اسے تمغہ خدمت سے نوازیں گے۔ منادی سنتے ہی ملک کے طول و عرض میں ہر شخص کے سر پر تمغہ حاصل کرنے کی ایسی دھن سوار ہوئی کہ کسی کو بھوک، پیاس، قحط، بیماری یا کمر توڑ گرانی کا احساس تک باقی نہ رہا۔ ادھر بادشاہ نے قومی خدمات کی نوعیت کے مطابق چھوٹے بڑے ہر قسم کے تمغے تیار کروائے۔ تمغہ خدمت درجہ اول خالص سونے کا بنایا گیا، درجہ دوم چاندی کا، تیسرے درجے پر رولڈ گولڈ، پھر پیتل، لوہا وغیرہ وغیرہ۔ شاہی دربار میں تمغہ حاصل کرنے والے امیدواروں کا تانتا بند گیا۔ ہر شخص کو اس کی خدمات کے مطابق کوئی نہ کوئی تمغہ دیا گیا۔ تمغے اتنی فراوانی سے دیے گئے کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ملک میں مزید تمغے بنانے کے لیے نہ سونا بچا، نہ چاندی اور نہ کوئی دھات۔ مجبوراً لکڑی، چمڑے اور اس قسم کی دوسری اشیاء تمغے بنانے میں استعمال کرنا پڑیں۔ ایک سے زیادہ تمغے حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی خاصی ہو گئی۔ جدھر دیکھو مشکیزوں کی طرح پھولے ہوئے سینوں پر لٹکتے ہوئے تمغے یوں ٹن ٹن کرتے سنائی دیتے جیسے دھوبی کے گدھے کی گردن میں گھنٹیاں۔ ایک گائے نے جب ہر انسان کی چھاتی پر لٹکتے تمغے دیکھے اور اسے پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت ہر آئے گائے کو تمغوں سے نواز رہے ہیں تو اسے بھی قسمت آزمائی کا شوق چڑھا۔ بھوک سے بیچاری کی پسلیاں ابھری ہوئی تھیں، جسم کا گوشت لٹک چکا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود گائے بھاگی اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ دربانوں نے راستہ روکا تو بولی، بادشاہ سلامت کو اطلاع دی جائے کہ ان کی رعایا میں سے ایک گائے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوئی ہے۔ دربان نے گائے کو ٹرخانے کی لاکھ کوشش کی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ مجبوراً بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ کے حکم پر گائے کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ بولا، بول آئے گائے، کیا بولنا چاہتی ہے؟ گائے نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے آپ رعایا کو تمغے عنایت فرما رہے ہیں، چنانچہ میں بھی اپنا حق لینے کی خاطر آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ تم جیسے حیوان کو شاہی تمغوں کی توہین کی جرت کیسے ہوئی؟ آخر حیوان اس ملک کی کون سی خدمات سر انجام دیتے ہیں جن کے عوض انہیں تمغے دیے جائیں؟ بادشاہ نے غصے سے چلا کر کہا۔ گائے نے جواب دیا، حضور والا، اگر آپ کی یہ ناچیز خادمہ تمغے کی حقدار نہیں تو پھر بھلا اور کون حقدار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی اور آپ کی عوام کی ہر ممکن خدمت کرتی ہوں۔ انسان میرا دودھ پیتا ہے، میرا گوشت کھاتا ہے، میری کھال استعمال میں لاتا ہے۔
یہاں تک کہ میرا گوبر بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ خود ہی انصاف کیجئے، ایک تمغہ حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیسی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے؟ گائے کی دلیل سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ گائے کو فوراً تمغہ خدمت درجہ دوم عطا کر دیا جائے۔ گائے گلے میں تمغہ اٹکائے بڑے فخر سے مٹکتی مٹکتی واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک خچر ملا۔ گائے باجی سلام سلام خچر بھیا، باجی آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ اور ہاں، یہ گردن میں کیا لٹکا رکھا ہے؟ گائے نے خچر کو سارا ماجرا سنایا۔ خچر کو بھی جوش آیا، فوراً سر پٹ بھاگا اور جا کر شاہی محل کے گیٹ پر دم لیا۔ دربانوں سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضری دینے کی خواہش ظاہر کی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ خچر اپنی موروثی ضد پر اڑا رہا، پھر ایک دربان پر دو لتیاں جھاڑ دیں، ایک دو لتی شاہی محل کے گیٹ پر ماری۔ آخر بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک گستاخ مہمان اندر آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا خچر کو پیش کیا جائے، آخر وہ بھی تو ہماری رعایا ہی شمار ہوتا ہے۔ خچر نے اندر آ کر بادشاہ کو فرشی سلام کیا اور تمغے کے حصول کے لیے عرضی پیش کی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے خچر، تمہاری کون سی ایسی خدمات ہیں جن کے بدلے تم اپنے آپ کو تمغے کا حقدار سمجھ کر ماں بدولت کے دربار میں آئے ہو؟ خچر نے عرض کیا، اعلیٰ حضرت، مجھے یہ جان کر بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کو اس ناچیز کی خدمات کا علم ہی نہیں۔ ذرا یہ تو بتائیں، جنگ کے دوران کون بھاری ساز و سامان اور گولہ بارود اٹھا کر دشوار گزار راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتا ہے؟ سپاہیوں کا راشن کون ڈھوتا ہے؟ امن کے زمانے میں بھی آپ کے بال بچوں کو اور آپ کی رعایا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں میرا کچھ کم حصہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں میری برادری کے خچر نہ ہوتے تو سلطنت کے بے شمار کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکے رہتے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ خچر حق بن جانب ہے، چنانچہ خچر کو درجہ اول کا تمغہ عطا کرنے کا حکم صادر ہو گیا۔ خچر خوشی خوشی واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں گدھا ملا۔ گدھے نے خچر کو سلام کیا، سلام پیارے بھتیجے، سلام چچا جان۔ خچر نے جواب دیا، کہو اتنے خوش خوش کہاں سے آ رہے ہو؟ خچر نے سارا واقعہ سنایا تو گدھا رینگا، ذرا ٹھہرو، میں بھی جا کر بادشاہ سلامت سے اپنا حق طلب کرتا ہوں۔ یہ کہا اور بھاگم بھاگ سیدھا شاہی محل کے گیٹ پر جا پہنچا۔ محافظوں نے ڈرایا دھمکایا، دربانوں نے منت سماجت کر کے گدھے کو واپس لوٹ جانے کی درخواست کی، لیکن گدھا کہاں سنتا تھا۔ وہ لگاتار بادشاہ سلامت سے ملاقات کی رٹ لگاتا رہا۔ آخر کار بادشاہ کو اطلاع دی گئی، گدھے کو حاضری کی اجازت مل گئی۔ انسانوں اور حیوانوں کی درخواستیں سن سن کر بادشاہ تنگ آ چکا تھا۔ جھلا کر گدھے سے کہا، گدھے کہیں کہ تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ اپنا گدھا پن بھول کر شاہی محل میں پہنچے ہو اور ماں بدولت سے ملاقات پر مصر ہو؟ تمہارا کام ہی کیا ہے سوائے ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے کے؟ گدھے کی امیدیں خاک میں مل گئیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ خدمت تو ہم گدھے ہی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم جیسے لاکھوں کروڑوں گدھے آپ کو بادشاہ نہ مانیں تو آپ اتنی مدت شہنشاہ رہ سکتے تھے کیا؟ ہمیں دعائیں دیجیے، ہماری وجہ سے آپ کی کرسی سلامت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور گدھے سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے وفادار گدھے، تیری اس خدمت کا صلہ دینے کے لیے کوئی تمغہ نہیں بنا، بس یہ ہے کہ سرکاری غلہ خانے سے روز ایک بوری گھاس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ سرکاری اناج کھاتے جاؤ، ہمارے گن گاتے جاؤ۔ اس مضمون کا سیاست کے ساتھ تعلق جوڑنا محض اتفاقی ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔